بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کے اندر آپ ابھی تک سیکھ چکے ہیں کہ مصدر سے ماضی کیسی بنائی جائے گی، ماضی کے ایک سیغے سے 14 سیغے کیسے بنائے جائیں گے، اور سیغے کے حساب سے ترجمہ کس طرح کیا جائے گا۔ میرا آپ سے وعدہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ گردان کے سیغے کل کتنے ہونے چاہیے تھے اور رہے کتنے، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ ذرا دہرائیے اور دیکھیے کہ ہمارے پاس جو گردان تھی اس میں غائب کی صورتحال یہ تھی۔ یہ میں نے اس طریقے سے کر کے آپ کے لیے گراف بنایا کہ غائب کی دو قسمیں ہوئی، مذکر اور مؤنث، اور مذکر کے 3 سیغے واحد تثنیہ جمع، اور مؤنث کے 3 سیغے واحد تثنیہ اور جمع تھے۔ اس طرح یہ غائب کے کل 6 سیغے بنے، 3 مذکر میں، 3 مؤنث میں، اور مذکر کی ترتیب واحد تثنیہ جمع اور مؤنث کی ترتیب واحد تثنیہ جمع۔ اسی طرح حاضر کے بھی 6 سیغے اور بالکل وہی ترتیب، ٹوٹل حاضر کی 2 قسمیں، مذکر اور مؤنث، اور اس کے اندر پھر مذکر کے 3 سیغے اور مؤنث کے 3 سیغے۔ کیسے؟ پہلا واحد، پھر تثنیہ، پھر جمع، پھر مؤنث میں 3 سیغے، واحد تثنیہ اور جمع۔ تو یہ 6 سیغے مذکر کے ہوئے اور 6 سیغے مؤنث کے۔ تو اب آپ کو گردان کا ایک اسلوب سمجھ آ گیا کہ غائب میں تھے تو پہلے 3 مذکر پھر 3 مؤنث، ترتیب کیا تھی؟ واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع۔ حاضر میں آئے پہلے 3 مذکر اور پھر 3 مؤنث، ترتیب کیا تھی؟ واحد تثنیہ جمع، واحد تثنیہ جمع۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ متکلم کے بھی ایسے ہی ہوں، کیا پہلے قسم ہو مذکر کی، پھر ہو مؤنث کی، مذکر کے بھی قسم ہو واحد تثنیہ جمع اور مؤنث کے بھی واحد تثنیہ جمع، 6 ہی اس کے ہونے چاہیے۔ تو جب اس طرح 6 اور 6 اور 6 ٹوٹل 18 سیغے بننے چاہیے، جو ترتیب غائب سے چلی اور چلتے ہوئے متکلم تک پہنچی۔ لیکن اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ سیغے جو ہیں یہ 18 کیوں نہیں ہیں اور 14 کیوں بچے۔ اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں، یہ دیکھیے ہمارے پاس غائب کے اب الفاظ ذرا دیکھیں کیا کیا تھے۔ غائب کے جو سیغے ہیں مذکر کے 3، پہلا داربا، پھر داربا، پھر دربو۔ مؤنث کے 3، داربت، داربتا، دربنا۔ اس کے اندر جو ہے آپ کے پاس یہ واحد کا جو سیغہ تھا یہ داربا آ گیا، تثنیہ مذکر میں داربا، پھر دربو، یہ 3 ہو گئے۔ پھر یہ 3 آئے واحد تثنیہ جمع۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، حاضر میں یہ سیغے آئے کیسے؟ 3 مذکر کے پہلے اور 3 مؤنث کے بعد میں، یہ واحد دربتا، دربتما، دربتم۔ پھر مؤنث میں دربتی، دربتما، دربتنا۔ غائب کے سیغے بھی آپ نے پڑھ لیے، ہر سیغے کے لیے الگ لفظ آ گیا۔ حاضر کے سیغے بھی پڑھ لیے، ہر سیغے کے لیے الفاظ آئے۔ اب ذرا دیکھیے متکلم، یہ ہے متکلم، اور متکلم کے 6 سیغوں کے مطابق 6 الفاظ موجود ہیں۔ مذکر کے 3 سیغے واحد تثنیہ جمع، یہ دیکھیے واحد کے لیے دربتو، تثنیہ کے لیے دربنا، جمع کے لیے دربنا۔ پھر مؤنث میں واحد کے لیے دربتو، تثنیہ کے لیے جمع، اور پھر تثنیہ کے لیے جمع۔ یہ ہیں ہمارے پاس سیغے متکلم کے بھی 6۔ تو یہاں تک تو ہمیں سیغوں کا وزن برابر سمجھ آ گیا کہ غائب کے بھی 6 ہو گئے، حاضر کے بھی 6 ہو گئے، اور متکلم کے بھی 6، اس طرح بنتے ہیں 18۔ لیکن پھر کیا ہوا، یہ 14 کیسے رہ گئے؟ اب آپ نے اس پر توجہ دینی ہے۔ دیکھیے، یہ دیکھیے ذرا ایک مرتبہ دوبارہ، متکلم کے یہ 6 سیغے ہمارے پاس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، واحد تثنیہ جمع مذکر میں، واحد تثنیہ جمع مؤنث میں۔ اب اس پر آپ غور کریں، واحد میں، واحد مذکر میں، واحد مذکر متکلم میں دربتو، تثنیہ میں دربنا، جمع میں دربنا۔ پھر مؤنث میں واحد میں دربتو، تثنیہ میں جمع، اور جمع میں جمع۔ اب آپ جب غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دربتو واحد کے مذکر میں بھی واحد کے لیے دربتو ہے، اور مؤنث میں بھی واحد کے لیے دربتو ہے۔ تو ایک سیغہ 2 جگہ استعمال ہوا، اور تثنیہ کے لیے دربنا ہے مذکر میں، جمع کے لیے بھی دربنا، تو یہ ایک سیغہ یہاں پر بھی استعمال ہوا، یہاں پر بھی، پھر مؤنث میں بھی، تثنیہ میں بھی یہی، اور جمع میں بھی یہی۔ تو یہ سیغہ 2 جگہ استعمال ہوا، واحد میں مذکر میں اور واحد مؤنث میں، اور دربنا والا سیغہ 4 جگہ استعمال ہوا ہے، مذکر کے تثنیہ اور جمع میں، اور مؤنث کے تثنیہ اور جمع میں۔ تو اس طرح یہ سیغے جو ہے نا، سیغہ ایک تھا، استعمال جو ہے وہ متعدد جگہوں پر ہوا۔ تو اہل صرف نے یہ کیا
کہ انہوں نے کہا کہ ہم بجائے اس کے کہ یہ صیغہ بار بار پڑھے، ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ یہ صیغہ 4 جگہ پر استعمال ہونا ہے اور 4 جگہ اس کی یہ والی ہے، لیکن بولیں گے صرف 1 مرتبہ۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا، آپ دیکھیے، یہ ضرب تو جو یہاں واحد مؤنث میں تھا یہ اٹھایا ادھر رکھا، اور یہی ضرب تو واحد مذکر میں بھی ہے یہ بھی اٹھایا، یہ ایک جگہ پر کر دیا۔ تو یہاں والا صیغہ، جو صیغہ یہاں پر آ رہا تھا اس جگہ پر، یہ اٹھا اور ادھر چلا گیا، اور جو صیغہ یہاں پر تھا یہ بھی یہ اوپر چلا گیا، ایک ہو گیا۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں کہ یہ دربنا 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 دربنا، اہل صرف نے یہ کیا، ان سارے دربنا کو بولا کہ یہ یاد یہ رکھنا ہے کہ دربنا تثنیہ مذکر کے لیے بھی ہے، جمع مذکر کے لیے ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے بھی ہے اور جمع مؤنث کے لیے بھی۔ تو انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا، اس دربنا کو اٹھایا ایک جگہ رکھا، پھر اس دربنا کو بھی اٹھایا اس جگہ رکھ دیا، پھر اس دربنا کو بھی اٹھایا اس جگہ رکھ دیا، اور اس دربنا کو بھی اٹھایا اس جگہ رک دیا۔ اب بتائیے کتنے صیغے بچ گئے؟ 2۔ یہ ضرب تو جو ہے یہ کس کے لیے؟ ان 2 کے لیے، واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے۔ اور ضربنا یہ کتنے صیغوں کی جگہ پر آیا؟ یہ اتنی جگہوں پر آیا، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے مذکر میں، تثنیہ اور جمع مؤنث میں۔ تو یہ ایک صیغہ 2 کی جگہ آ گیا اور یہ صیغہ 4 کی جگہ۔ تو یہ بننے تھے 6 صیغے، لیکن 6 کی بجائے بنے 2۔ اگر 6 ہوتے تو گردان بنتی 18 صیغوں کی، لیکن اب 6 نہیں ہیں بلکہ ہیں 2۔ تو جب 6 ختم ہوئے اس کی جگہ پر 2 لگ گئے تو 6 غائب کے صیغے، 6 حاضر کے، اور 6 اور 6 12، اور متکلم کے یہ 2 صیغے۔ اس طرح یہ کل 14 صیغوں کی گردان بنی ہے۔ مزید آپ کو تھوڑی اور وضاحت کی حاجت ہے، میں اگلی سلائیڈ میں آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں، اس پر بھی ذرا آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر، اب آپ اس بات پر غور کریں کہ یہ میں نے نا وہ سیدھا کر دیا نا، یہ دیکھیں متکلم کی 6 حالتوں کے لیے 6 الفاظ۔ متکلم کی پہلی قسم یہ مذکر اور دوسری قسم مؤنث۔ مذکر میں یہ والے صیغے ہے واحد، تثنیہ، جمع۔ مؤنث میں واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد کے لیے ضربتو، تثنیہ کے لیے دربنا اور جمع کے لیے بھی دربنا، یہ مذکر میں۔ اور پھر مؤنث میں واحد کے لیے ضربتو، تثنیہ کے لیے جمع اور جمع کے لیے بھی جمع۔ تو یہ وہی چیز تھی جو پہلے اس طرف تھی، اب میں نے یوں سیدھی کر کے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ضربتو یہاں پر بھی پایا جا رہا ہے اور یہ بھی ہے، اور دربنا 4 جگہ پر پایا جا رہا ہے۔ ترجمہ سب کا الگ الگ ہے۔ یہ ضربتو جب واحد مذکر میں ہے تو اس کا ترجمہ ہے مارا میں ایک مرد نے، کیونکہ یہ مذکر ہے۔ اور جب یہاں پر ہے تو اس کا ترجمہ ہو گیا مارا میں ایک عورت نے۔ تو یہ دیکھنے میں ضربتو ہی ہے لیکن اس کا ترجمہ الگ الگ ہے۔ جب یہ مذکر میں ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا مارا میں ایک مرد نے، اور جب یہ مؤنث میں ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا مارا میں ایک عورت نے۔ اسی طرح یہ دربنا 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 دربنا، جب یہ دربنا ہوگا تثنیہ مذکر میں تو ترجمہ ہوگا مارا ہم 2 مردوں نے۔ جب یہ ہوگا جمع مذکر میں تو ترجمہ ہوگا مارا ہم سب مردوں نے۔ اور جب یہ تثنیہ آ جائے گا مؤنث میں تو اسی دربنا کا ترجمہ ہوگا مارا ہم 2 عورتوں نے۔ اور جب یہی لفظ جمع مؤنث میں استعمال ہوگا تو ترجمہ یہ والا ہوگا مارا ہم سب عورتوں نے۔ اب ہوا کیا ہے، ہم نے ان صیغوں کو اکٹھا کیا۔ کیسے؟ ایک یہ ضربتو تھا، ایک یہ ضربتو تھا، ہم نے اس ضربتو کو اٹھایا اور اس کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا یہ ترجمہ ادھر پڑا ہوا ہے، ہم نے اس ترجمے کو بھی اٹھایا اور یہاں لگا دیا۔ اب ضربتو جو ہے 2 تھے نا الگ الگ جگہ پر، ہم نے دوسرے ضربتو جو یہاں مؤنث کے اندر موجود تھا اس والا ضربتو کو اٹھا کر اس کے ساتھ لگا دیا۔ گویا کہ اب یہ ضربتو بولا ایک جائے گا لیکن اس کے اندر ترجمہ جو یہاں والا تھا وہ بھی ہم نے لگ دیا، اس کے ترجمے 2 ہو گئے۔ اب ہمارے پاس ہے دربنا، ایک یہ دربنا تثنیہ مذکر میں، ایک جمع مذکر میں، تثنیہ مؤنث میں، جمع مؤنث میں۔ ہم سب کو اکٹھا کرتے، سب سے پہلے ہم نے اس دربنا کو اٹھایا اور یہاں رکھ دیا۔ تو یہ 2 دربنا ہو گئے۔ ایک دربنا پہلے سے موجود ہے جو جمع مؤنث متکلم کا تھا، ہم نے تثنیہ مذکر والا دربنا بھی اٹھا کر یہاں رکھ دیا، اور اس کا جو ترجمہ تھا مارا ہم 2 مردوں نے، اس کو بھی اٹھایا اور یہاں رکھ دیا۔ اب اس خانے میں 2 ترجمے آ گئے، ایک جو جمع مؤنث کا تھا اس کا ترجمہ مارا ہم سب عورتوں نے، اور ایک یہ جو یہاں سے تثنیہ والا اٹھا کر یہاں لے کر آئے اس کا ترجمہ مارا ہم 2 مردوں نے۔ ایک یہ دربنا پڑا ہوا ہے، یہ بھی دربنا ہی ہے اسی طرح کا،
हमने इस जमा मुज़क्कर मुतकल्लिम को भी उठाया और इसी खाने में डाल दिया, और इसके तर्जमे को भी उठाया और इधर डाल दिया। अब एक और दरबना यहाँ बच गया। हमने इस दरबना को उठाया, ये तस्निया मुअन्नस मुतकल्लिम का है, हमने इसको उठाया और इसको भी इधर वाले खाने में डाल दिया और इसके तर्जमे को भी उठाया और इधर डाल दिया। अब ये देखिए क्या चुका है हमारे पास कि ये दो खाने बन गए हैं, एक के अंदर वाहिद और दूसरा जमा। वाहिद के अंदर आपको याद होगा कि ये दरब तो एक वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम का था और एक यहाँ पर वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम का था, हमने यहाँ डाल दिया तो हमने इसको एक सीगा करार दे दिया। अब ये सीगा एक होगा, लेकिन हम इसका तर्जमा दो तरह का कर सकते हैं, क्योंकि मारा मैं एक मर्द ने इसका तर्जमा हो सकता है और इसी का तर्जमा मारा मैं एक औरत ने भी हो जाएगा। और इस सीगे को दरबना को आप चार तरह से पढ़ेंगे इसी तरह से, लेकिन इसके तर्जमे चार तरह के हो सकते हैं। कैसे? आप चाहे इसको ये तस्निया फ़र्ज़ करें, तस्निया मुज़क्कर का, तो तर्जमा मारा हम दो मर्दों ने कर लें। अगर आप इसके जमा का जमा मुज़क्कर मुतकल्लिम को फ़र्ज़ करें तो तर्जमा कर लें मारा हम सब मर्दों ने। इसी दरबना को कहें कि ये तस्निया मुअन्नस मुतकल्लिम है तो इसका तर्जमा मारा हम दो औरतों ने कर लें, और इसी दरबना को जमा मुअन्नस मुतकल्लिम कहें तो मारा हम सब औरतों ने। तो ये दो खाने हमारे पास हो गए। इसको नाम दिया गया है वाहिद मुतकल्लिम का और इस खाने को दिया गया है मुतकल्लिम माल गैर का, या इसको जमा मुतकल्लिम कहते हैं। अब हमारे पास ये दो सीगे बन गए। किस तरीके से हमने सीगों को, मिलते हुए सीगों को इकट्ठा किया और जहन में हमारे मौजूद है कि ये सीगा एक है, एक इसके अंदर हमने डाल दिया, वो सेम थे। तो अब हम तसव्वुर ये करते हैं कि सीगा जब बोलेंगे तो ये वाला बोलेंगे एक, लेकिन हमारे जहन में होगा कि इसका दो तरह का तर्जमा हो सकता है। यूं होगा, जब इसको बोलेंगे तो मारा मैं एक मर्द या एक औरत ने। ये या एक औरत क्यों? कि ये दरबतों को, एक दरब तो यह है कि यहां पर दरब तो पड़ा हुआ था, वो भी हमने इसके साथ ही कर लिया, तो ये दो की जगह एक है, इसलिए एक सीगे का तर्जमा मारा मैं एक मर्द या एक औरत ने। और इधर वाला मुतकल्लिम माल गैर, इसके चार तरह के तर्जमे होंगे। मारा हम दो मर्दों या दो औरतों ने, या सब मर्दों या सब औरतों ने। ये कैसे हुआ? मारा हम दो मर्दों ने, इसलिए कि ये दरबना यहां से गया है, दो औरतों ने तस्निया का सीगा यहां से गया है, यानी तस्निया मुज़क्कर भी यही है, तस्निया मुअन्नस भी। तो जब तस्निया मुज़क्कर होगा तो इसका तर्जमा दो मर्दों, और जब मुअन्नस का होगा तो दो औरतों। फिर जमा का सीगा भी दरबना है और जमा मुज़क्कर का भी और जमा मुअन्नस का भी, इसलिए जब जमा मुज़क्कर का तसव्वुर करते हैं तो इसका तर्जमा हम करते हैं मारा सब मर्दों ने, और जब हम मुअन्नस मुतकल्लिम का तसव्वुर करते हैं तो तर्जमा करते हैं मारा हम सब औरतों ने। तो इस तरीके से करके मुतकल्लिम के 6 सीगे जो हैं वो ख़त्म हो गए और उसकी जगह पर 2 सीगे पढ़े गए हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे तसव्वुर में, जब दरब तो पढ़ते हैं तो तसव्वुर में ये रहता है कि ये सीगा एक है, लेकिन इसका तर्जमा मैं मुज़क्कर का भी ऐसे कर सकता हूँ, मुअन्नस का भी। और जब दरबना पढ़ते हैं तो हमें ये पता है कि ये एक सीगा है, ये रिप्रेजेंट करता है 4 सीगों को, मुतकल्लिम के मुज़क्कर में तस्निया को और जमा को, और मुअन्नस के तस्निया और जमा को, 4 को। इसलिए इसका तर्जमा हम यहाँ पर लेकर, और ये देखिए 1 2 3 और 4 तर्जमे हमने दरबना के किए और दरबतों के 2 तर्जमे किए, इसलिए कि ये सीगा 2 की जगह पर था। लीजिए जनाब, ये था वो मरहला कि गर्दान के 18 सीगे क्यों नहीं हैं, 14 क्यों हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया कि मुतकल्लिम के अंदर जाकर जो सेम सीगे थे उन्होंने वो ख़त्म करके उन्होंने कहा कि बार बार पढ़ने की क्या ज़रूरत है, एक ही बार दरब तो पढ़ लो और दरबना भी एक ही बार पढ़ लो। आपके जहन में ये होगा कि इसका तर्जमा हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी 6 तरीके से। दरबतों का तर्जमा 2 तरह से कर सकते हैं और दरबना का तर्जमा 4 तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह गर्दान हमारे पास आ गई 14 सीगों की। इल्म सर्फ का ये सबक हमारा मुकम्मल हुआ, इसको याद कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह अगले सबक के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।